السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا وضو کے اندر ٹاپک ہے وضو کے فوائد سے ریلیٹڈ۔ پہلا پوائنٹ ہے اس میں فرشتے کے باوضو شخص کے لیے دعائیں جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کی وہ نماز اس کے گھر یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب وہ وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر وہ محض نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ پس جب وہ نماز پڑھ کر اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور جب کوئی شخص نماز کا انتظار میں رہتا ہے تو وہ حکم ثواب کے لحاظ سے نماز میں ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جب وہ مسجد میں آئے اور نماز اسے مسجد میں روکے رکھے، امام مسلم نے فرشتوں کی دعا میں یہ اضافہ نقل کیا کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، اور جب تک وہ کسی تکلیف پہنچائے نہ اس کا وضو ٹوٹے تو فرشتوں کی دعا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب اس میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، تکلیف پہنچانے کا مطلب ہے کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ جتنی ساری حدیثوں میں اس کے ریفرنس ہیں، اس سے اگلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ سے ہی، ٹھیک ہے۔ اس میں آتا ہے کہ فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے کی مثال اس گھوڑا سوار کی ہے جس کو اس کا گھوڑے اور اسے اپنی پشت پر سوار کر رکھا اللہ کے ایک راستے میں اپنے دشمن کی طرف گھوڑے پر تیزی سے دوڑا جا رہا ہو، جب تک انتظار کرنے والا یہ شخص بے وضو نہ ہو جاتا، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جبکہ وہ آدمی رباط اکبر میں ہوتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو آسان ترین صورت میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے انگلیوں کو ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر فرمایا یہ فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارت اور درجات میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفارت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھنڈی صبح کے وقت اچھی طرح وضو کرنا، جماعت کی طرف قدم اٹھانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا درجات کیا ہے؟ میں نے کہا کھانا کھلانا، اسلام کو عام کرنا، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو۔ میں نے کہا میں کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو اے اللہ میں تجھ سے نیک عمل کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ کرے اور میں اس میں ہوں تو مجھے بغیر آزمائے موت دے دے، یعنی کہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی کہ امام ترمذی نے اس میں اضافہ کیا کہ اللہ نے مجھے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرر فرشتے کس چیز کے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، گناہ ختم کرنے والے اعمال کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور گناہ ختم کرنے والے اعمال یہ ہیں نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، ناگواری کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا، بس جو یہ کرے گا وہ بہتر زندگی بسر کرے گا، اس کی موت بھی اچھی ہوگی اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ اور فرمایا محمد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا کرو اے اللہ میں تو اسے نیک کام بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے، مسکین سے محبت کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں فتنے سے دوچار کرنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اس سے دوچار کیے بغیر اپنی طرف اٹھا لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلندی درجات والے اعمال یہ ہیں اسلام عام کرنا، کھانا کھلانا، جب لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد پڑھنا، اور اس حدیث کے الفاظ جیسے کہ مصابی میں ہیں میں نے عبد الرحمن کی سند سے شرال سند سے میں پایا، سیم پچھلے کی طرح کی تھوڑی سی حدیث ہے۔ اسی اگلی حدیث سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے، قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں نماز پڑھی مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی، تب میں نے اپنے رب تبارک تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ اس نے فرمایا محمد میں نے عرض کیا میرے رب حاضر ہوں۔ فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث مباحثہ کریں؟ میں نے نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان، اب یہ وہی پرانی حدیث ہے لیکن اس میں تھوڑے سے ایکسٹرا ورڈز یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا مگر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث مباحثہ کریں؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں، تو میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، جب لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد پڑھنا۔ فرمایا کچھ مانگ لیں
آپ نے فرمایا عرض کیا اللہ تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے، مسکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور جب تو کسی قوم کو فتنہ دو چار کرے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دیتے ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ خواب حق ہے، پس اسے یاد کرو، پس اسے پھر دوسروں کو بتاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں دعا بھی تھوڑی سی ایکسٹرا تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت صراط المستقیم نامتوں والے راستے پر چلائے، اور برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں پناہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔